فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال كل نفس ذائقة الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. آمين. معزز و مکرم سامعین حضرات اور گاؤں کے میرے نوجوان ہم عمر ساتھیوں، دوستوں، ننھے منھے بچے، سبھی کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے ماننے کے اعتبار سے عید کا دن ہے. جمعہ کے دن کو ہفتہ کا عید مانا گیا. چاہے نماز پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھنے والے ہوں، مسلمانوں کے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہفتے میں جمعے کے دن ایسا ایک دن ہے، نمازی بھی حاضر ہوتے ہیں اور بے نمازی بھی حاضر ہوتے ہیں. ہم مسلمانوں کے علاقے کی نئی ایک جو کہا جائے کہ ایجاد شدہ طریقہ. میرے عزیز ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. تو دونوں آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے. ایک آیت انسان کی زندگی سے متاثر کرتا ہے اور دوسری آیت انسان کی زندگی کو ختم کرنے کی خبر دیتی ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
پہلا ورڈ دیکھیں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، یا یہ ایھا یہ آمنو ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنو یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ معلوم چلا اللہ کا جو یہ فرمان ہے جس آیت کی میں ابھی ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، یہ آیت کس کو خبر دینے کے لیے آئی ہے اور کس کو حکم دی جا رہی ہے اس آیت میں؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والا کون ہے؟ مسلمانوں کو۔ مسلمان کون ہے؟ جو لوگ اللہ کو ایک مالک خالق، اللہ کو اپنا معبود، اللہ کو اپنا پیدا کرنے والا مانتا ہے دل سے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو ہم سبھی کو بنانے والی ذات ہے، جو ہم سبھی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو پوری دنیا کی ذرہ برابر کی چیز جو بھی ہے وہ سبھی چیز کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک، جو اپنے دل سے یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو پوری کائنات کے خالق ہے۔ اور دوسری کیا؟ اس دنیا میں بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسل پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور ان پر اللہ رب العالمین نے اپنی وحی نازل کی، اور خاص یہ آخری امت یعنی ہم سب کے سب آخری نبی کی امت ہے جن کا نام جناب محمد الرسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو جو اپنے دل سے یقین کے ساتھ یہ مانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری نبی ہے، ہمارا آخری رسول ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، وہ ایمان والو، لا تلہکم، لا تلہکم، ہلاک مت ہونا، ہلاک مت ہونا۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، وہ ایمان والو کہیں تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہاری زمین و جائیداد، تمہاری دولت تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، وہ ایمان والو کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے۔ وہ ایمان والو کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی عبادت سے دور نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، وہ ایمان والو، وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو ماننے والوں سنو، کہیں تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی عبادت سے کوس و دور نہ کر دے، تم اللہ کی عبادت کے لیے کہیں ٹائم نہ نکل پاؤ، اتنا بیجی مت ہو جانا۔ اگر ہو جاتے ہو تو اس کے لیے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکلنے نہیں دیتا ہے تو سنو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ خسارہ پانے والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کل قیامت
کے دن جب قیامت ہوگی تو حساب و کتاب جو لیا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ جن انعامات کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ 2 انعامات کیا ہے؟ پہلا جنت، دوسرا دوزخ۔ ہم اپنی زندگی کا جو ریس لگا رہے ہیں، جو مقابلہ کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یا تو ہم جنت طلب کرنا چاہتے ہیں یا پھر دوزخ کو اپنے گلے میں لگانا چاہتے ہیں۔ جنت طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت کے خلاف ہونا پڑے گا۔ اس آیت کے یعنی ہمیں مال و دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، ہمیں اپنی اولاد کو اتنا بھی پیار نہیں دینا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں۔ اگر ہم جنت کو طلب کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم جہنم کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو بہت سارے راستے ہیں۔ کیا راستہ بتاؤ؟ آپ کو راستہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہنم جانے کی کیا راستے ہیں۔ جہنم جانے کے راستے اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو آپ صرف ایک بار کھلے دماغ کے ساتھ ایک دم بغیر کوئی فکر کے گاؤں کا ایک چکر لگائیے۔ گاؤں کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب زیادہ تر آپ کو ملے گا کہ جو جہنم میں جاتے ہیں ان کے علاوہ کیا ہوتے ہیں۔ آج ہمارا ایک بھائی ہے، آج ہماری ایک بہن ہے، آج ہماری ایک ماما ہے، ایک ہماری مامی ہے، رشتہ دار میں بٹوارا ہو گئے۔ آج ایک خاندان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دادا نانا، دادا انکل پھوپھے، اس کے نیچے چلے جائیے چچیرا بھائی، چچیرا بھائی، چچیری بہن، پھوپھیری بہن، کھلیری بہن، یہ تمام چیزیں ملا کر کے آپ ایک گھر کا گارجن بن جاتے ہیں، ایک رشتہ دار کے رسی میں بن جاتے ہیں۔ یہ جے نگر کا بستی ہے، جے نگر کے دور ایک گاؤں بیٹھتا ہے، اس گاؤں کا نام ایک لے لیجئے، مثلاً شریف گنج کو لے لیجئے۔ شریف گنج میں کوئی انسان کسی کو کچھ ہوا، مثلاً لے لیجئے کیس، ایک بہت بڑا کیس ہو گیا ہے، بہت بڑا ایک مقدمہ دائر ہو گیا اس کا، اور وہ خبر جے نگر تک پہنچ گئی۔ بیچارہ غریب ہے، پیسہ ویسا نہیں، جے نگر تک پہنچ گئے، جے نگر میں اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ عبد الرحیم کو یہ ہو گیا، عبد الرحمان پر مقدمہ دائر ہو گیا۔ بیچارہ تو غریب ہے یار، پیسہ ویسا نہیں ہے۔ اس کو جب بھی بولتے ہیں کہ یار پیسہ کما لو، کچھ بزنس چالو کر دو، ارے سود پہ پیسہ لگا دو پیسہ آ جائے گا، ارے بیاج پہ پیسہ لگا دو پیسہ آ جائے گا، کچھ بزنس کر لو، کچھ حرام پیسے کما لو، بعد میں تو جب بڑھاپے میں آ جائیں گے تب کچھ اللہ ملا کریں گے، او اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کو جنت مل ہی جائے گا، کچھ پیسہ کما لو۔ ہم نہیں مانے تھے، اب مقدمہ دائر ہوا، کیسے کیا کرتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اسی چیز کو اس آیت میں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ تم جو اپنے رشتوں میں جو خلل آنے پر تم پیسوں کی گھمنڈی لے کے آ جاتے ہو نا، اس چیز کو چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے ہو تو سنو، تم اللہ کی عبادت سے غائب، اللہ کی عبادت سے دور۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے دوسری آیت تلاوت کی تھی، وہ آیت انسان کی زندگی کے خاتمے پر ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی پہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے آرام، خوشی، ہر وقت ہیپی، ہر وقت خوشی کے موڈ پہ رہنا چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہم سوچتے ہیں پیسہ چاہیے، ہم سوچتے ہیں ایک اچھا مکان ہو، گاؤں میں شہرت ہو، گاؤں کے لوگ ہماری عزت کرے۔ ہم اور کیا سوچتے ہیں؟ ہم جہاں پر جائے وہاں ہماری عزت ہو۔
میرے دوستو، یہ پیسہ صرف دنیاوی کامیابی ہے، یہ روپیے پیسے صرف دنیا کی کامیابی ہے، یہ مکان جو آپ بنا رہے ہیں یہ بھی یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ شہرت جو کما رہے ہیں یہ بھی دنیا کی کمائی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بنانے کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد مت کیجیے۔ ہماری یہ زندگی کتنے دن کی زندگی ہے؟ ہم سب کے سب اگر پکے سچے ایمان والے ہیں تو میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سبھی کو یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہم سبھی کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، پوری دنیا کے لوگوں کو، اور جمع کرنے کے بعد ہم سبھی کی زندگی میں ہم نے کیا عمل کیا، کیا خرابی کیے، کیا اچھائی کیے، ہماری زندگی میں کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کھول دی جائے گی۔ ہماری زبان اس دن بند ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھیں اور جسم کے جس حصے سے بھی ہم نے غلط کام کروایا ہو وہ ہماری گواہی دیں گی۔ یا اللہ، ہم یہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن اس نے زبردست طریقے سے ہم سے کروایا۔ یا اللہ، ہم اس ہاتھ سے لوگوں کی جان لینا نہیں چاہتے تھے، ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اللہ اس نے زبردست طریقے سے کسی کا جان دلوایا ہے۔ یا اللہ، اس پیر سے کسی کو لات مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ زبردست طریقے سے کسی کے سینے پہ، کسی کے پیٹھ پہ لات مارا ہے، کسی کے پیٹھ پہ چھوڑا بھوکا ہے۔ یا اللہ، کسی کو کبھی بھی معاف مت کر۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ تو بس آج 100 سال کی زندگی ہو سکتی ہے، 90 سال کی زندگی ہو سکتی ہے، خوب سے خوب آج کل جیتے ہیں تو آپ لے لیجئے 75 یا جتنی دن کی آپ زندگی ہو، آپ کو ایک دن مرنا ہی ہے۔ آج آپ دور کی مثال چھوڑیے، یہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست آپ کے گاؤں کے، اختر عالم نام تھا، ہمارے ساتھ کرسیل میں پڑھے ہیں، یہ ایک ساتھ کھانا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے جاگیر اور ان کے جاگیر ایک ہی ساتھ کھانے جاتے تھے، ایک ہی ساتھ رہتے تھے، آنا جانا سب کچھ ایک ساتھ۔ کیا ہوا؟ ان کی عمر ہی کیا تھی؟ وہ تو ہم جیسے نوجوان سوچتے ہیں کہ یہ عمر ہمارے کامیاب ہوئی ہونے کی عمر ہے، ہمیں دنیا کمانا ہے، ہمیں عزت کمانا ہے، ہمیں پیسے کمانے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ اختر کی یہ عمر کیا تھی؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ناانصافی کر دی۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی، ہو سکتا ہے آپ کی عمر بچپن ہی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، یا ہو سکتا ہے یہ جوانی کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے، یا آپ کو مہلت دے، کرو نیکیاں، کرو جو کرتے ہو کرو، ایک دن تو تمہیں حساب دینا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت کو، اس مہلت کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت کو جس چیز کے لیے دیا گیا ہے اس چیز پر عمل دائر لانا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ انسانوں، تم سوچ رہے ہو نا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری یہ زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ کسی کو 25 سال کی زندگی تو کسی کو 70 سال کی زندگی تو کسی کی 100 سال کی زندگی ہے۔ یہ اللہ کا کون سا کھیلا ہے؟ تو سنو، ہم تمہیں دنیا میں عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجے، ہم تمہیں دنیا میں ایک دوسرے کے لیے چڑنے کے لیے نہیں بھیجے، ہم تمہیں دنیا میں ایک دوسرے کو جلانے کے لیے نہیں بھیجے، ہم تمہیں اس دنیا میں جھگڑا اور فساد کرنے کے لیے نہیں بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بھیجنے کا مقصد بس یہی ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ عبادت کرنے کا یہ طریقہ اور یہ مطلب کئی ایک طریقے سے آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ عبادت کرنا صرف نماز ہی پڑھنا عبادت نہیں ہے، یا صرف روزہ ہی رکھنا عبادت نہیں ہے، یا صرف آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے
حج کرنے جائے اور حج کر کے آئے اور گاؤں کے بن جائے حاجی صاحب، تو صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنے کے کئی راستے ہیں۔ آپ ان راستوں کو اختیار کیجئے اور عبادت کیجئے، اسی لیے ہماری زندگی، میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اس زندگی کو دینے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہم سبھی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی ہمیں دنیاوی زندگی کے شکل میں پہلے نہیں دی گئی۔ ہم سب کے سب کو جنت میں ہوتے۔ کہاں ہوتے؟ جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کے جسم میں، ان کی باڈی میں روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد انہیں کس میں بیٹھایا؟ جنت میں بیٹھایا۔ جنت میں رہنے کے لیے جگہ دیا تھا۔ جنت میں رہنے کے لیے جگہ دینے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام خوش نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سمجھ لیا یہ اکیلا خوش نہیں ہو، اس کے ساتھ اور ایک چاہیے۔ کون چاہیے؟ بیوی۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت حوا اور آدم کو جنت میں رکھا، رکھنے کے ساتھ ہی ایک کنڈیشن لگا دیا، ایک شرط لگا دی۔ کیا؟ کہ آدم، یہ حوا، تم تو جنت میں ضرور ہو، یہ جنت ہے، چاروں اور درخت ہے۔ دکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حوا آدم دیکھ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی۔ آدم اور حوا، کسی حدیث میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ گئے تھے، اللہ نے معاف کر دیا، 1 مرتبہ کیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔